بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ یہ ایماندار سچے آدمی تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ستایا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد وہاں سے انہوں نے تیاری کی آنے کی، اور مشرک تو دشمن تھا، لیکن وہاں سے جب آنے لگے تیاری کی تو انہوں نے بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لیا، اور جو مال تھا وہ بھی۔ کہنے لگے کہ یہ تو یہاں رہ کے آپ نے مال کمایا، اور بیوی جو ہے آپ کی وہ بھی ہماری ہی بیٹی ہے، اسی نے ہی بچے کو پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ ہمارا، یہ سب کچھ آپ کا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں سے ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنی بیوی چھوڑنی پڑی، اپنا بیٹا، اپنا مال، سب کچھ چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کے لیے وہاں سے چلے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، مہاجرین بھی، انصار بھی، سب تھے۔ آ کے سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن کیا کچھ لے کے آئے ہو؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا ایمان بچا کر، اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ساتھ، ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروا دیا۔ ان کا نام سعد بن ربیعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن، میں مدینہ میں سب سے امیر آدمی ہوں، مالدار ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، آدھا میرا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو پسند آئے بتا دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، جب عدت پوری ہو جائے آپ نکاح کر لینا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بازار جہاں پہ چیزیں بکتی ہیں، بازار کا وہ بتا دیجئے راستہ کہ بازار کہاں ہے، باقی اللہ مدد کرے گا۔ کیونکہ تجربہ ان کے پاس پہلے ہی تھا، تاجر تھے، تو انہوں نے بازار بتا دیا کہ یہاں پر چیزیں بکتی ہیں۔ وہ کین کا سوق اس کا نام ہے، یعنی سوق کہتے ہیں بازار کو، منڈی کو۔ تو وہاں پر انہوں نے گھی لیا، پنیر لیا، تو جانا شروع کر دیا۔ ہر روز جاتے، بیچ کے آ جاتے، تھوڑا فائدہ ہو جاتا، اسی طرح آہستہ آہستہ جاتے رہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا رہا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں زرد رنگ لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، لگتا ہے آپ نے شادی کر لی ہے۔
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں نے شادی کر لی ہے۔ فرمایا کس سے کی ہے؟ فرمایا ایک انصاری عورت سے۔ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حق مہر کیا دیا؟ فرمایا کہ میرے پاس یہ گٹھلی برابر سونا تھا، وہ میں نے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ذبح کر۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کا قافلہ آ رہا تھا اور یہ زمین جو ہے مدینہ کی بہت تھرتھراہٹ اس کے میں، یعنی اتنا بڑا قافلہ تھا، تو جب وہ قافلہ چلتا تو اس کی چلنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اونٹ، گھوڑے اور اس کے اوپر سامان بھی ہزاروں کے تعداد میں تھے، تو لدا ہوا۔ جب وہ چلتے قدم اٹھا کے قدم رکھتے زمین پر تو اس سے تھرتھراہٹ پیدا ہوتی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایک صحابی تھے وہاں پر، کہ یہ تھرتھراہٹ کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن اللہ کی جنتوں میں شرانگیں لگاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو وہ آدمی نے جب یہ سنا تو بھاگ کر گئے قافلے کی طرف، جا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور جا کے پورا بتا دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آپ کے لیے جنت کے بارے میں جملے کہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ کے قافلہ وہاں پر تو بھاگ کے آگے آ کے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اماں جی یہ آپ نے کس سے بات سنی؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ سے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، یہ تمہارے آقا نے ایک دن بتایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن اللہ کی جنتوں میں چھلانگیں لگاتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے وہ پورے کا پورا قافلہ لدا ہوا گلے کا، وہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان کا مقام صحابہ میں بہت بلند ہے۔ یہ بہت اچھے آدمی، یہ مالدار، شروع سے مالدار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ آنے کے بعد بھی اتنا مال دیا کہ بہت زیادہ، اور یہ اللہ کے راستے میں اتنا مال دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو اپنی جنت میں بلا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ تو ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو ان سے جو محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کو دیکھ لے کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھو۔ وہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دیں اور دوسرا کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا اس کے پاس ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، پھر بھی آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، تو اس لیے ان سے محبت کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے انہوں نے اطاعت کی ہمیں بھی
اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنتوں میں ہمیں بھی لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔